رمضان المبارک کا ماشاءاللہ مہینہ چل رہا ہے۔ خوش قسمت لوگ اللہ کے ہاں توبہ بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، نیکیوں کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے۔ لیکن توبہ کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کرو۔ اور اس توبہ کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہونی چاہیے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گئے، جو کچھ میں نے غلطیاں اور کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ بھئی میں کس خاندان سے بلانگ کرتا ہوں، میری شکل و شباہت کیسے ہے، میں مشبہ شکل ہوں، میں نے کیوں گناہ کیے، یا لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ میرے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے انسان سچے معنی میں اللہ سے سامنے ندامت اختیار کرے۔ نمبر دو یہ ہے، گناہ چھوڑنے کا پکا عزم ہو، یعنی ابھی بھی فوری طور پہ چھوڑ دے، آئندہ کے لیے بھی پکا عزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ کبھی بھی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد فائدہ ہوگا۔ چاہے شیطان ہزار وسوسے ڈالے کہ یا تو ہمیشہ تو کچی توبہ کرتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر بھی وہ توبہ کرے اور پکی توبہ کرے، پکے الفاظ کے ساتھ اللہ کے ہاں توبہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہ پر قدرت بھی ہو، گناہ کر بھی سکتا ہو، کر بھی سکتی ہو، پھر اس گناہ کی توبہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر گناہ کے اوپر قدرت ہی نہیں ہے، مثلا ہے ہی نہ بینا، تو کیسے بد نظری کرے گا وہ؟ اس وجہ سے گناہ پہ قدرت ہوگی، پھر اس سے توبہ کرے گا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی نقصان، مال کا نقصان ہوا، جان کا نقصان ہوا، کسی انسان کا ڈر ہوتا ہے، پھر بھاگ کے توبہ کر لینا، تو اس توبہ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ کیسے حق ہے بھائی؟ دیکھو کتنی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے وہ، جس کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ دنیا جہان کی ساری چیزیں اس کی تقدیس بیان کریں اور ہر چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہو، تو کتنی بڑی توبہ کرنی چاہیے، کتنا خوف اس اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، بندوں کا خوف دل کے اندر نہ ہو، تو یہ توبہ پائیدار ہوگی۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی کے حقوق دینے ہیں تو بندے جو اللہ کیا توبہ کرتے رہتے لیکن بندوں کے حق نہیں دیتے، جبکہ یہ چیز پہلے لازم ہے کہ ان کو ادائیگی کرو۔ پیسے دینے ہیں، یا کسی کی زمین پہ قبضہ ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ ہے، یا کسی کے پیسے دیے تھے ادھار، وہ دیے نہیں ہیں واپس، ان کو دے، پھر توبہ کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہیں اور لوگوں کو چکر دیتے رہیں، حج پہ حج کرتے رہیں، عمرے پہ عمرے کرتے رہیں، بیت اللہ کے طواف کرتے رہیں، وہاں پہ چکر کاٹتے رہیں اور یہاں لوگوں کو بھی چکر دیتے رہیں، اے اللہ یہ تو معاف، آئندہ نئے سرے سے۔ اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی اثر صحیح پڑے گا، اور گناہ معاف ہوں گے، بلکہ وہ حقوق العباد انسان کے گلے کے اندر پکے رہیں گے۔ چاہے وہ حقوق العباد یاد رکھیے، چاہے مالی ہوں یا اخلاقی ہوں، کسی کا گلہ کیا، کسی کی شکوہ کیا، کسی کی چغلی کی، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کسی کو ڈی ویلیو کرنے کی، معاشرے کے اندر جو ہے ہلکا کرنے کی کوشش کی، کسی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزوں سے انسان پکی توبہ کرے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان گناہ ہونے کے بعد پھر نیکیاں زیادہ کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب انسان گناہوں کے بعد نیکیاں کر لیتا ہے تو گناہوں کا لیول کم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تعداد کے اندر اور گناہ کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ طبیعت پہ زیادہ اثر نہیں کرتا، گناہوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں جاتی۔ اور پھر یہ ہے کہ جس قسم کا گناہ کیا، نیکی بھی اسی قسم کی کرے۔ اگر کسی کو بدنام کیا تھا تو اب اس برائی کا یہ علاج ہے کہ اب اس کی نیکیاں بھی بیان کرے۔ اور اسی طرح مسجد کی بے احترامی کی تھی تو اب مسجد کا احترام بھی کرے، روزے رکھے، روزے کے ساتھ اعتکاف کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات کرے، استغفار کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی جو برائیاں کی، جو گناہ کیے، اسی قسم کی پھر نیکیاں بھی کرے۔ اگر کسی انسان کو بدنام کیا تھا، بدظن کیا تھا کسی سے، تو اب اس سے صلہ رحمی بھی کرے، کسی کو تنگ کیا تھا اس کے ساتھ اب اخلاق بھی اپنائے۔ اور اسی طرح نمازیں چھوڑ دی تھی تو اب نمازوں کی فوری طور پر قضا کرے۔ اور کچھ لوگ یوں کرتے کہ نفلوں پہ زور دیتے لیکن فرائض کی قضا نہیں کرتے، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ انسان کو ہر قسم کے
توبہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔